حضرات اب آئیے بغیر کسی لمحہ انتظار کے خطیب اعظم ہندوستان آل نبی اولاد علی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے سیدی و سندی آقائی و مولائی حضرت علامہ سید شاہ محمد شبیر احمد شفیع چھتیس گڑھ کی آمد ہو رہی ہے۔ آئیے ان کا استقبال نعروں کے گونج میں کر لیں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان مخدوم صغرا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عشق میں حاصل ہوا ہے مجھ کو فیضان رسول، عشق میں حاصل ہوا ہے مجھ کو فیضان رسول۔ اب تو میری نسل بھی لگتی ہے غلامان رسول، میرے گھر پیدا ہوا بیٹا تنظیم مفتیاں، جان کرو رہے شاید وہ بھی دامان رسول۔ نحمدہ و نصلی علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العزیز وبلغناہ رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اپنی الفت یہ کام کرتی ہے کہ ہر نظر احترام کرتی ہے، اپنی الفت یہ کام کرتی ہے کہ ہر نظر احترام کرتی ہے۔ جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں ان کو دنیا سلام کرتی ہے، جو نبی پر سلام پڑھتے ہیں ان کو دنیا سلام کرتی ہے۔ جو مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے، جو ڈوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے۔ یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں کہ نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ جو بے اثر ہو کے رہ نہ جائے، بلند وہ دل دست التجا کر، دعا سے کب روکتا ہوں تجھ کو، مگر سمجھ بوجھ کر دعا کر۔ نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا۔ خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر، خدا خدا سے۔ انتہائی عقیدت، محبت اور اخلاص کے ساتھ آئیے ہمراہ آقا نامدار مدنی تاجدار کونین کے مختار ہاشمی سرکار، مکہ کے شہر یار مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے لبوں کی تڑپتی پکار، سیدہ آمنہ کے گل شہوار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں باوز بلند درود شریف کا نذرانہ محبت پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، الف الف مرہ فی کل لمحہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت و شہدائیان رسالت و عقیدت مندان اولیاء و محبان اہل بیت، محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ بزم، آج کی یہ کانفرنس، سراج العلماء کانفرنس، فخر عام حاصل ناشر العلوم حضرت علامہ مولانا شاہ محمد سراج الدین صاحب قبلہ اشرفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں آج کی اس کانفرنس کو عالی جناب عزت مآب حافظ محمد اختر اشرفی صاحب اور ان کے بھائیوں نے مل کر سجایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سراج العلماء کے مزار مقدس میں رحمت و نور کے پھولوں کے بارش فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، اور کل قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں تو میں عرض کروں صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
बहुत धीरे आवाज़ में आप लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं। आज जुमा में खतीब आज़म हिंद ने जलालतुल इल्म ने दुरूद शरीफ की फजीलत से मुतालिक कितनी अच्छी बातें आपको बताई थी। नहीं देखे, अच्छा फिर से बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो शय तेरी निगाह से गुजरे दरूद पढ़, हर जुज़्व कुल है मज़हर अनवार मुस्तफ़ा। दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी का जुज़ बना लें। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते सफ़र में दुरूद पाक का विर्द करते रहें। क्यों पढ़ते रहें दुरूद पाक? आपने फजीलत तो समाज फरमाई है। क्यों पढ़ते रहें दुरूद पाक? इसलिए कि दुरूद पढ़िए कि ऐसा ज़रूर होता है, दुरूद पढ़िए कि ऐसा ज़रूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है, दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। इसलिए दुरूद पाक। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से साहबा ने पूछा कि सरकार जन्नती कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन से साहबी ने पूछा कि सरकार जन्नती कौन है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि जो मेरी नाना जान की सुन्नतों पर अमल करे वो जन्नती है। फिर एक साहबी ने किया कि सरकार सब तो दावा करते हैं कि हम प्यारे रसूल की सुन्नत पर हम अमल करते हैं। तब मुस्कुराकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया जो मेरे नाना जान पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े यकीनन वो जन्नती है। जो मेरे नाना जान पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े वो जन्नती है। हजरात मुख्तसर औकात में मुख्तसर सा वक्त है, खतीब आज़म हिंद बैठे हुए हैं और मैं उनके सामने क्या खिताब करूँ और मैं क्या तकरीर करूँ। बहरहाल कुरान अज़ीम की जिस आयत करीमा को मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया उसका तर्जुमा और उससे मुतालिक चंद बातें गोश गुजार करके मैं रुखसत हो जाऊँगा। इरशाद रब्बी है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। इस आयत करीमा में रब तबारक व तआला ने 3 बातों का हुक्म दिया, ईमान, तक़वा और अच्छे लोगों की सोहबत। 3 बातों का हुक्म दिया। ईमान उर्दू में तर्जुमा है मान लेना, फुक़ाहे किराम इसका तर्जुमा करते हैं वो तस्दीक बिमा जा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नबी की लाई हुई तमाम चीज़ों की तस्दीक करना, इसका नाम ईमान है। ये कौन सी बात रही कि हम नमाज पढ़ रहे हैं मगर जिनके सदक़े में नमाज मिली है उनको हम भूल जाते हैं, जिनके सदक़े में हमें कुरान पाक मिला उनको हम फरामोश कर जाते हैं, जिनके सदक़े में नमाज की दौलत मिली, नमाज तो खूब पढ़ते हैं मगर जिनके सदक़े में नमाज मिली है उन्हें हम फरामोश कर देते हैं। नबी, ईमान लाना, रसूल को मान लेना। हम क्या ईमान लाएंगे, हम क्या मानेंगे अल्लाह के रसूल को? जैसे साहबा किराम ने माना हम वैसा नहीं मान सकते जैसे साहबा किराम ने माना। हम वैसा अमल नहीं कर सकते जैसे साहबा किराम की मुक़द्दस जमात ने अमल किया। याद करो मैदान बद्र की 17 रमज़ान चलचलाती धूप, ज़बान में रोज़ा। हफीज़ जालंधरी कहते थे उनके पास 2 घोड़े 6 ज़र हैं और 8 शमशीरें, पलटने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीर है। वो साहबा किराम 313 साहबा किराम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मेरे साहबा इलाए कलिमतुल हक के लिए, तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के लिए जाओगे मैदान जिहाद में? एक साहब रसूल उठे और अर्ज़ करते हैं कुर्बान जाओ। क्या अर्ज़ करते हैं? शायर ने तर्जुमानी की है, कहता है कि सरकार न ज़र है न पर है, करम पर नज़र है। सरकार न ज़र है न पर है, करम पर नजर है। या रसूल अल्लाह तुम्हारी नजर पर हमारी नजर है। आप निगाहे करम कर दें, 1000 क्या 10,000 हो तुम इंशाअल्लाह कामयाब व कामरान होकर लौटेंगे। फिर हजरत अल्लाह के रसूल ने मुहाजिरीन साहबा से पूछा जाओगे मैदान जिहाद में? उठे मिक़दाद उठकर अर्ज की है सरवर आलम नहीं है कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम। नबी का हुक्म हो तो फांद जाए हम समंदर में और जहाँ को महव कर दें नारे अल्लाह अकबर में। सरकार आप इरशाद तो फरमाएं क्या जज्बात थे साहिब कराम के, क्या मानने का जज्बा था। बार बार कुरान हमें यही ताकीद करता है ए ईमान वालों ईमान लाओ, ऐसा मानो रसूल को, ऐसा मानो रसूल को।
کہ میں کیا عرض کروں کہ میں نے عرض کیا کہ صحابہ کی جماعت سے بڑھ کر کوئی ماننے والا آج تک نہیں پیدا ہوا جیسے صحابہ کرام کی جماعت نے مانا ہے۔ میں اور تفصیلی گفتگو میں نہیں جاتا، بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اتقوا اللہ، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر۔ ہر گناہ کا سرچشمہ خدا سے نہ ڈرنا، ہر نیکی کا سرچشمہ خدا سے ڈرنا۔ آج تھوڑی سی دولت، شہرت، عزت، حکومت کی کرسی مل جاتی ہے تو اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ایسا دل سے نکل جاتا ہے، یہ بھول جاتا ہے آج کا انسان کہ مجھے مرنا ہے اور ایک ایک پل کا حساب مجھے بارگاہ خداوندی میں دینا ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ شکار کھیلنے گئے، جنگل کو چلے گئے۔ وہ گھر کی نوکرانی، خادمہ، ملازمہ جھاڑو دیتے دیتے بادشاہ کے کمرے تک پہنچی۔ اس نے دیکھا کہ بادشاہ کا بستر ہے ادھر۔ تو اب وہ خادمہ سوچنے لگی ابھی تو بادشاہ جو ہیں شکار کے لیے گئے، انہوں نے جھاڑو ایک طرف رکھا، اس خادمہ نے اور بادشاہ کے پلنگ پہ جا کر لیٹ گئے۔ بدقسمتی کہیے کہ اس کی آنکھ لگ گئی۔ اتنی تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ سلامت وزیر کے ساتھ جیسے ہی اپنے کمرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا خادمہ، نوکرانی، ملازمہ میرے بستر میں لیٹی ہے۔ وزیر سے کہا کہ کوڑا لاؤ۔ کوڑا منگایا، اتنا زدوکوب کیا، اتنا زدوکوب کیا، اتنا مارا کہ اس کے جسم سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ خون کا فوارہ جاری ہو گیا، مگر وہ ہنس رہی تھی، کھلکھلا کے ہنس رہی تھی۔ اس نے بدبان حال کہا بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس بستر پہ کیا لیٹی کہ میری جان پہ بن آئی، میں اس بستر پہ کیا لیٹی کہ میری جان پہ بن آئی، اور سزا تھوڑے سے ہی سونے کی میں نے اس قدر پائی، بروز حشر جس دم حاضری پیش خدا ہوگی، جو اس پر عمر بھر سویا اسے کتنی سزا ہوگی۔ قربان جاؤ، اتنا کہنا تھا کہ وہ کوڑا اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، بادشاہ کے ہاتھ سے کپڑوں کو پھاڑتے ہیں، جنگلوں بیابان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑھ کر دنیا کے سامنے چمکتے ہیں۔ اندازہ کرو خوف خدا وہ چیز ہے کہ انسان کو اعلیٰ منزل تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آخری بات کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، بزرگان دین کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج سراج العلماء کا عرس آپ منا رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کر رہے ہیں، عقیدت و محبت کے پھول ہار پیش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے مزار مقدس میں رحمت اللہ کے پھولوں کے بارش فرمائے۔ جنید بغدادی دریا دجلہ میں مصلی پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک مسافر نے آواز دیا کہ کشتیبان قریب آؤ۔ وہ قریب آئے تو ان کا حضور معافی چاہتا ہوں۔ کیوں؟ تو میں نے کوئی کشتیبان آپ کو سمجھا تھا، آپ تو مصلی پہ چڑھتے جا رہے ہیں، کیا کام ہے؟ کہ سرکار مجھے دریا کے اس پار جانا ہے۔ تو کہا چڑھ جاؤ مصلی پہ، پکڑ لو میرا دامن اور یا جنید کہتے رہنا اور کچھ مت کہنا، میں دریا پار کرا دوں گا۔ چلتے گئے مگر شیطان نے قسم کھائی یا اللہ تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا۔ وسوسہ ڈالی شیطان نے کہ کان لگا کر سنو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جنید بغدادی یا اللہ کہہ رہے ہیں، تو کیوں نہیں کہتا یا اللہ، تجھے بھی دریا راستہ دے۔ میں سوچنا تھا جیسے خیال آیا، اور جیسے اس نے یا اللہ کہا ویسے وہ دریا میں ڈوبنے لگا۔ جنید بغدادی دیکھا، ہاتھ تھام لیا، کیا ہو گیا؟ تو حضور شیطان نے وسوسہ ڈالا، میرے دل دماغ میں ایسا خیال پیدا تھا۔ جنید بغدادی مسکرا کر فرماتے نادان، ابھی تو جنید تک نہیں پہنچا ہے تو خدا تک کیا پہنچے گا؟ پہلے جنید کہنا سیکھ لے، تب اس کے بعد اللہ کہنا سیکھے گا۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے ہمیں حشر تک سوتا رہے گا، خاک کے سایہ تلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔